سے بچنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے نا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فلاح اس کو مل جاتی ہے جو اپنے نفس کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، اور جو گناہ میں ڈبونا چاہتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کی یہ ہسٹری، یہ ان کی تاریخ، یہ ان کے واقعات پوری امت کے لیے عموماً اور نوجوانوں کے لیے خصوصاً اس میں سبق ہے. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی حلاوت کو نگاہوں کی حفاظت میں ہی رکھا ہے. وہ احادیث ہم نے پڑھ کے سنائی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اس شخص نے پالی جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنا، یہ بے حال ہو گئیں ان کی عظمت کی وجہ سے. اکبرنا اصل میں اکبارن سے ہے، کسی بہت عظیم عجیب بڑی چیز کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ جانا، کسی عجیب یا بڑی چیز کو دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھنا. اکبرنا وہ پاگل ہو گئیں، اکبرنا وہ دیوانیاں ہو گئیں. یعنی جیسے انسان پہ دیوانگی عقل سے وہ ہاتھ کھو بیٹھتا ہے، ہماری وہ پنجابی میں کہتے ہیں چلیاں ہو گئیں، یعنی وہ بالکل پاگل ہو گئیں. اور اس پاگل پن میں، اس مدہوشی میں، وہ جو چھریاں تھیں وہ بجائے گوشت اور پھل پہ چلنے کے ہاتھوں پہ چلنے لگے. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھی. حالانکہ عورتوں میں چونکہ کمزوری زیادہ ہوتی ہے تو معمولی سی سوئی چبھ جائے تو اس پر بھی تکلیف مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، تحمل اور برداشت کا مادہ فطرتاً کم ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور انوار و تجلیات کا جو ظہور ہو رہا تھا اس کی وہ تاب نہ لا سکیں. یہ حسن و جمال جو یوسف علیہ السلام کا ہے، یہ صرف ایک ظاہری کسی اچھے خوبصورت نوجوان کا حسن و جمال نہیں ہے. اس حسن و جمال میں جو اصل جمال ہے وہ ہے نور نبوت. وہ جو باپ سے ملا یعقوب، وہ جو دادا سے ملا اسحاق، وہ جو پردادا سے ملا ابراہیم خلیل اللہ، یہ وہ نور نبوت ہے. اس کی تاب نہیں لا سکتا کوئی بھی. وہی ہوا. اور یہ اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے، اور جو زبان سے جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم. پکی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، اور فرشتہ بھی کوئی ایسا ویسا نہیں، ملک کریم، اونچے بہت اونچے درجے والے فرشتوں میں سے ہے، کوئی عام فرشتہ بھی نہیں ہے. یہ نور نبوت کی جو تجلی تھی اور تجلیاں تھیں وہ جب دیکھی بے حال ہو گئیں. فرشتوں کا تصور اعلیٰ پاکیزگی کی علامت ہوتا ہے. کسی آدمی کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ وہ تو بہت پاک صالح صاف ستھرا آدمی ہے تو کہتے ہیں وہ تو فرشتوں کی طرح ہے. یہ بھی گواہی ہے کہ یوسف جو ہمارے قریب سے گزرے اور ہماری طرف نہیں دیکھا، اور ہم سب نے ان کو دیکھا اور بار بار دیکھا، اور دیکھا بھی ایسا دیکھا کہ جو ایک بار دیکھتا تھا پھر وہ فرشتہ ہو جاتا تھا. کیا حسن تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر
اللہ نے حسن و جمال کی انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن یوسف کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوسف کتنے حسین ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے والدین، بیوی، اولادوں کو اور ان سب بھائیوں بہنوں کو جو ہم سے دین کی نسبت سے تعلق، محبت رکھے ہوئے ہیں، تعاون اور خدمت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائے. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. یہ تو بہت اونچی شان والا کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. ایک تو انہوں نے حسن و جمال دیکھا، پھر یہ دیکھا کہ یہ شخص نوجوان ہے اور عزیز مصر کی بیوی کے ورغلانے میں نہیں آیا، عزیز مصر کی بیوی کے ورغلانے میں نہیں آیا، اور ہمیں بھی ہماری طرف اس نے بالکل نہیں دیکھا. جب ان کی یہ حالت ہوئی، ہاتھ اپنی زخمی کر بیٹھی اور ان کو پتہ تک نہیں چلا. ہاتھوں سے خون رواں ہے، ہاتھ زخمی ہے، لیکن زبان پر جو ذکر ہے وہ یہی ہے کہ ما ھذا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اب یہ بھی عجیب کیفیت ہے کہ ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے، ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں سبھی کے، اور کوئی اپنے ہاتھ کا ذکر نہیں کرتا، اپنی طرف نہیں دیکھتی، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی، خون اور زخمی ہونے کا ذکر نہیں ہے. جو ایک مرتبہ دیکھا تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا اور پھر نگاہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکی. زلیخا نے ان سے کہا، قالت، زلیخا نے کہا، فذلکن الذی، یہ وہی ہے یوسف، یہ وہی ہے، لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے سب مل کے تانے دیا کرتی تھی، مجھے ملامت کیا کرتی تھی. لمتننی، یہ وہی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور بات یہ ہے کہ میں نے اس کو ورغلانا چاہا تھا. اب زلیخا خود اعتراف کر رہی ہے اپنے گنہگار ہونے کا اور یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کا. کہنے لگی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ورغلانے کی اس کو بھرپور کوشش کی تھی. فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. فَاسْتَعْصَمَ، وہ بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے میرا کہا نہ مانا. یوسف علیہ السلام کو وہ سنا رہی ہے اور اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی ہے بآواز بلند کہ یہ اس نوجوان نے اگر میری بات نہ سنی، میرا کہا نہ مانا تو لَيُسْجَنَنَ، ضرور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا اس کو بے عزت و بے آبرو کر دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام یہ گفتگو سن رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ انہوں نے بات سنی فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگے قال ربی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الی، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے مل کے سب بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں جیل جانا زیادہ پسند کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام حق کی خاطر جیل گئے. ہر زمانے میں انبیاء کو اور انبیاء کے وارث علماء باعمل، علماء حق کو جیل میں ڈالا گیا، جیل کی سزائیں دی گئیں. امام ابو حنیفہ الامام الاعظم رحمت اللہ علیہ، جیل میں ان کو ڈالا گیا، زہر دیا گیا، اسی سے ان کا انتقال ہوا. امام احمد ابن حنبل کو جیل میں ڈالا گیا، سزا دی گئی، کوڑے مارے، کوڑے لگے. امام مالک کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا، جیل میں ڈالا گیا. امام شافعی کو وطن سے بے وطن کیا گیا.
امام مالک کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، امام شافعی کو گھر سے بے گھر کیا گیا، امام بخاری وطن سے بے وطن، گھر سے بے گھر ہوئے. یہ تاریخ شروع سے چلی آ رہی ہے، بشرطے کہ جیل جانا کسی جرم کی بنا پر نہ ہو بلکہ حق اور دین کی خاطر ہو. تو یہ سنت انبیاء ہے. یوسف علیہ السلام کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے بچ نکلے. کوئی اور ہوتا تو اپنی تعریف کرتے کہ دیکھیے صاحب میں نے تو فلاں جگہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اور میں نے فلاں جگہ بھی کلمہ حق بلند کیا اور میں نے. لیکن انبیاء کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہم منک و الیک، اللہم منک و الیک، اللہم منک و الیک. ہر بات کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں پیش کرنا، ہر خوشی کے موقع پہ، ہر پریشانی میں، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا. یوسف علیہ السلام کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے بچ نکلے، لیکن اپنے مولا اور اپنے پروردگار معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، اصب الیہن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، میں تو کمزور ہوں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے بن جاؤں گا. علماء نے لکھا کہ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ میں دلیل ہے کہ ان المؤمن اذا ارتكب ذنبا يرتكبه عن جہالہ، مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ جہالت اور غفلت میں ہوتا ہے. عمدن قصدن، جان بوجھ کر مومن اور مومنہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی. یدعوننی جمع کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تنہا زلیخا نے نہیں ورغلایا بلکہ ساری عورتوں نے مل کر ورغلانا چاہا. اس لیے یوسف علیہ السلام یہ دعا میں عرض کرتے ہیں کہ مما یدعوننی، یہ ساری عورتیں مل کر مجھے جو دعوت دے رہی ہیں گناہ کی، اے اللہ تو مجھے اس سے بچا لے. فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی اس دعا کو قبول فرما لیا. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کے مکر و فریب کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے. اس لیے کہ وہ سمیع الدعا ہے. اس سے یقین کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو یقیناً وہ سنتا اور قبول کرتا ہے. پھر کیا ہوا؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر سب کچھ ظاہر ہو گیا، ثم پھر بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد جو کچھ انہوں نے دیکھا ان پہ ظاہر ہوا وہ یہ تھا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، سبھی نے مل کے یہ فیصلہ کیا، عزیز مصر نے، زلیخا کے شوہر نے، اور بڑے بڑے جو سردار یا حکومت کے عمائدین تھے، شہر کے بڑے بڑے تھے، سبھی نے کہ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کیا جائے اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ بات دب جائے. من بعد ما رأوا الآیات، فرمایا کہ واضح نشانیاں دیکھ لی سبھی نے کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں. عزت و احترام سے ان کو کسی جگہ بٹھانے یا رکھنے کے بجائے
ان لوگوں نے غلط فیصلہ کیا اپنے جھوٹے وقار کی خاطر، جو عموماً بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی شہرت کو بچانے کے لیے، جھوٹی شہرت کو بچانے کے لیے اللہ کے اس محبوب بندے کو جیل میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی وہ یہ تھی، رب السجن احب الی، اے میرے رب میں جیل کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اپنے لیے۔ علماء نے یہاں لکھا، بعض مفسرین نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کی یوسف علیہ السلام کو کہ یا یوسف انت حبست نفسك حيث قلت السجن احب الی ولو قلت العافیہ احب الی لا عوفیت۔ یوسف علیہ السلام سے یہ کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ نے اس وقت حالات کو دیکھ کر جذبات میں یہ دعا کر لی کہ جیل جانا میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اپنے لیے اس یا ان عورتوں کے گناہوں کی دعوت کے مقابلے میں، اس کے بجائے اگر آپ اللہ سے عافیت مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے دیتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام جن حالات سے دوچار تھے اور جو ان پر دباؤ تھا، پریشر تھا، اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے اس ملک اور شہر کے حالات کی وجہ سے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ جیل میں رہنا میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا باہر کی زندگی کے مقابلے میں، اس لیے یہ دعا کی۔ عافیت کا ذکر آیا تو یہ ہم مختصر طور پہ پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان اور ہدایت کے بعد وہ عافیت ہے، سلامتی، عافیت، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے آخرت کی۔ دنیا اور آخرت کی عافیت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں عافیت اور سلامتی رہے، کسی بھی قسم کی بیماری اور پریشانی سے، وہ جان میں ہو، جو وہ اہل و عیال میں ہو، وہ اولاد میں ہو، وہ مال میں ہو، مسلمان کی زندگی عافیت سے گزرے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور آخرت میں یہ عافیت والی نعمت معافی میں بدل جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سے معافی مل جائے۔ تو دنیا کی عافیت اور آخرت کی عافیت یہ اگر کسی کو مل گئی تو گویا کہ اس نے نجات اور فلاح پا لی۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، اور بعض روایات میں کسی صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ای الدعاء افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو ارشاد فرمایا سل ربک العافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ، اپنے رب سے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو، یعنی یہ کہا کرو اللہم انی اسألک العافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ وہ دوسرے دن آئے، پھر پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ 3 دن مسلسل ایسا ہوتا رہا، آخر میں ارشاد فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ۔ یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ اگر تمہیں دنیا و آخرت دونوں جگہ عافیت مل جائے تو سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے، تم کو فلاح مل گئی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیف اقول حین اسأل ربی، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا پڑھا کروں، کیا کہا کروں؟ ارشاد فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما دے، اے اللہ مجھے عافیت سے نواز، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا کہ اللہم اغفر لی،
वरहमनी वआफिनी वरज़ुक़नी। फरमाया कि फ़इन्नहा हाउलाइ तजमअु लका दुनियाका व आखिरतक, ये चार चीजें अगर तुम्हें मिल गई तो दुनिया व आखिरत का हर खैर तुमने जमा कर लिया, हासिल कर लिया। या अब्बास या अम्मन नबी अक्सर मिन दुआ बिल आफिया, ए अब्बास, ए नबी के चचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि ए मेरे चचा, कसरत से दुआ किया करो आफियत की। और ये तिरमिजी में है जब इरशाद फरमाया कि अद्दुआ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इकामा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान और इकामत के दरमियानी वक्त में जो दुआ भी की जाए वो कबूल कर ली जाती है। तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम कौन सी दुआ पढ़ें? तो इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर शब कदर मुझे मिल जाए तो शब कदर में मैं क्या दुआ पढ़ूं? तो फरमाया कि आयशा, तुम ये पढ़ा करो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, और एक रिवायत में है अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, तू मुआफ करने वाला है और मुआफ करने को पसंद भी फरमाता है और करम भी फरमाता है, तो मुझे आफियत अता फरमा, यानी आफियत जाहिरी भी अता फरमा और गुनाहों से मुआफी भी अता फरमा। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल लम यकुनिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदअु हाउलाइ दअवात हीना युमसी व हीना युस्बिह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती, अल्लाहुम्मा अस्तर औरती व आमिर रवआती, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़नी मिन बैनि यदैया व मिन खल्फ़ी व अन यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिअज़मतिका अन उग़ताल मिन तहती। ये अबू दाऊद और दूसरी कुतुब में ये हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम इन दुआओं के मजमूए को कभी भी तर्क नहीं फरमाया, हमेशा सुबह व शाम इन दुआओं को पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत की आफियत का सवाल करता हूँ। और फिर ये फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अफ़्वा वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, ए अल्लाह, मैं तुझसे आफियत और मुआफ़ी चाहता हूँ मेरी जान में, मेरे दीन में, मेरी दुनिया में, मेरे अहलो अयाल में और मेरे माल में, यानी मुझे, मेरे माल को, मेरी दुनिया को, मेरे दीन को हर किस्म की परेशानी से, नुकसान से, घाटे से बचा कर खैर और बरकत वाला बना दे। अल्लाहुम्मा अस्तर औरती, ए अल्लाह, मेरी सतर पोशी फरमा दे दुनिया और आखिरत में, और ए अल्लाह, मेरे खौफ को और मेरे डर को दुनिया और आखिरत के इनको दूर फरमा दे। और ए अल्लाह, मुझे अपने सामने से और अपने पीछे से और अपने दाएं जानिब से और अपनी बाएं जानिब से और अपने ऊपर से, हर मकाम से, हर लिहाज से, हर हाल में ए अल्लाह, तू मेरी हिफाजत फरमा, और इससे भी मेरी हिफाजत फरमा के नीचे जमीन, जलजला और धंसा दिए जाने वाले अजाब से भी मेरी हिफाजत फरमा।
یہ اہم دعائیں ہیں جن میں عافیت کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عافیت بخشی، جیل کی زندگی ایک اور مرحلہ تھا۔ ان احادیث والی دعاؤں میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم ہر حال میں اپنے لیے، اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے، اپنے مال اور دنیا اور تجارت کے لیے عافیت مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر لحاظ سے عافیت نصیب فرمائے، تمام اہل ایمان کو عافیت نصیب فرمائے، سلامتی اور خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر ہماری حفاظت فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔